آج بھی حویلی میں اونچی آواز میں گانے لگائے گئے تھے اور عورتوں کو بلوا کر رقص کروایا جا رہا تھا۔ یہ گاؤں کا بہت گندا رواج تھا۔ جب بھی گاؤں میں کوئی خوشی ہوتی تو گاؤں کے وڈیرے اپنی حویلیوں میں عورتوں کو بلا کر رقص کرواتے۔ میں بھی اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا رقص دیکھ رہا تھا۔ ہاتھوں میں شراب کی بوتلیں اور آنکھوں میں شباب کا نشہ لیے سب اپنی ہی دھن میں مدہوش تھے۔ مجھ پر بھی غنودگی طاری ہو رہی تھی۔ آنکھیں آہستہ آہستہ بند ہو رہی تھی۔ تبھی سر کو سنبھالتے میں نے جیسے ہی اپنی دائیں طرف دیکھا تو وہاں پر ایک بے انتہا خوبصورت لڑکی جس کے بال سنہرے رنگ کے تھے، آنکھیں موٹی موٹی اور خوبصورت تھیں۔ نہ جانے اتنی خوبصورت لڑکی کہاں سے آئی تھی۔ میری نظر بھی اس پر ہی تھی کہ وہ آہستہ آہستہ میری نظروں سے ہٹنے لگی۔ میں بھی ڈگمگاتے پیروں کے ساتھ جھومتے جھامتے اس لڑکی کے پیچھے گیا تھا۔ میری نیت میں اس لڑکی کو دیکھتے ہی کھوٹ آ گیا۔ میں اس لڑکی کی تلاش میں حویلی کی پچھلی طرف جا رہا تھا۔ یہاں پر گھنا جنگل تھا اور وہاں پر کسی کا بھی آنا جانا نہیں تھا۔ بابا سائی نے تو ہمیں سختی سے منع کر رکھا تھا کہ جنگل کی طرف کوئی نہیں جائے گا۔ وجہ کیا تھی میں نہیں جانتا تھا، مگر آج شباب کے نشے نے مجھے اتنا اندھا کر دیا کہ میں یہ تک بھول گیا کہ میرا جنگل میں جانا ہم سب کے لیے کتنی بڑی مصیبت کھڑی کر سکتا ہے۔ بابا سائیں کو اگر علم ہو جاتا تو وہ مجھے زندہ نہ چھوڑتے، کیونکہ میرے بابا بہت اصول پسند تھے۔ ان کی نافرمانی کرنے والے اور ان کا کہا ٹالنے والے کی سزا بہت بڑی تھی۔ وہ معافی نہیں دیتے تھے۔ معاف کرنا تو ان کے خون میں ہی شامل نہیں تھا۔ میں بابا سائیں کا اکلوتا بیٹا تھا۔ کچھ یہ بھی وجہ تھی کہ میرے بابا مجھ پر بہت زیادہ نظر رکھتے تھے۔ ان کو میری زندگی اور میری جان بہت عزیز تھی۔ وہ لڑکی آگے آگے جا رہی تھی اور میں اس کے پیچھے پیچھے۔ آہستہ آہستہ میں جنگل میں جانے لگا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو وہاں پر صرف گھنا جنگل تھا۔ جنگل میں سے عجیب و غریب آوازیں آ رہی تھیں، مگر اس وقت تو مجھ پر صرف اس لڑکی کی خوبصورتی کا بھوت سوار تھا۔ میرا سر بہت برے طریقے سے چکرا رہا تھا۔ نشہ سر چڑھ کے بول رہا تھا۔ میں نے ادھر ادھر نظریں گھمائیں کہ شاید مجھے وہ لڑکی نظر آ جائے، مگر وہ کہیں پر بھی نہیں تھی۔ میں اونچی اونچی اسے آوازیں دینے لگا کہ کون ہو، کہاں پر ہو، سامنے آؤ، او خوبصورت لڑکی کدھر رہ گئی؟ اور بلاتے بلاتے کب میں بے ہوش ہو گیا مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ میں وہاں جنگل میں ہی گر گیا۔ ہوش آئی تو خود کو جنگل کی ایک جھونپڑی میں پایا۔ وہ جھونپڑی میں نے آج تک نہیں دیکھی تھی۔ یہ جھونپڑی کہاں سے آئی میں نہیں جانتا تھا۔ وہ شاید جنگل کا بیچوں بیچ کا حصہ تھا۔ میرا سر ابھی بھی چکرا رہا تھا۔ میں اٹھ کے بیٹھا تو سامنے ہی لیمو پانی پڑا تھا۔ سر جتنی زور سے چکرا رہا تھا، میں جلدی سے آگے بڑھا اور اس گلاس کو پکڑ کر منہ کو لگا لیا۔ گلاس منہ کو لگانے کی دیر تھی کہ جب اچانک سے مجھے اس جھونپڑی میں سے عجیب و غریب کھٹاک کی آوازیں آنے لگیں، جیسے اس جھونپڑی میں میرے علاوہ بھی کوئی تھا۔ مگر کون؟ میں اس جھونپڑی میں کیسے پہنچا؟ پہلے تو میں یہ بات سوچنے لگا۔ آہستہ آہستہ ذہن پر زور ڈالا تھا۔ یاد آیا کہ میں تو رات کو نشے کی حالت میں اس سنہرے بالوں والی لڑکی کے پیچھے بھاگا تھا، اور اس کے پیچھے بھاگتے بھاگتے میں جنگل میں آ گیا۔ پھر جب نشہ سر پہ چڑھا تو مجھے اپنی کوئی ہوش نہ رہی اور اسی وقت میں بے ہوش ہو گیا تھا۔ مگر میں اس جھونپڑی میں کیسے آیا یہ میں نہیں جانتا تھا۔ میں سر سنبھالتے ڈگمگاتے قدموں کے ساتھ اپنی جگہ سے اٹھا اور اس جھونپڑی سے باہر آ گیا۔ جنگل میں ہر طرف پرندوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ دھوپ کی کرنیں چاروں اور پھیلی ہوئی تھیں۔ اس جنگل میں بے حد سکون تھا۔ اتنا سکون تو میں نے آج تک کہیں نہیں پایا تھا۔ میں چونکہ بہت حساس طبیعت کا مالک تھا، اس لیے میری ہر چیز بالکل کامل آتی تھی، مگر یہاں پہ خدا کی قدرت کو دیکھ کر مجھے ایسے لگنے لگا جیسے اس سے زیادہ کامل کچھ نہیں تھا۔ نہ جانے ابا کیوں اس جنگل میں آنے سے منع کرتے تھے۔ میں اس جنگل میں ادھر ادھر پھر رہا تھا۔ یہاں ایسے بہت سے درخت تھے جن پر بہت خوبصورت پھل اور پھول لگے ہوئے تھے، جو بہت تر و تازہ لگ رہے تھے۔ یہ پھل اور پھول دیکھ کر تو جیسے ایک عجیب سا سکون دل میں اتر رہا تھا۔ میں مسلسل ان کو دیکھتا جا رہا تھا۔ مجھے پتہ ہی نہ چلا کب میں جنگل کے داخلی حصے میں آ گیا۔ تبھی اچانک سے باہر سے کچھ آدمیوں کی آواز آئی۔ وہ مجھے ہی بلا رہے تھے۔
اونچی اونچی آوازیں دے رہے تھے، مجھے پکار رہے تھے۔ میں جان گیا تھا کہ بابا سائیں نے مجھے ڈھونڈنے کے لیے لوگوں کو بھیجا ہے۔ میں بھی جلدی سے جیسے ہی باہر جانے لگا، نہ جانے کیا ہوا، اچانک میرا پاؤں جیسے کسی نے جکڑ لیا ہو، جیسے کوئی مجھے باہر نہ جانے دینا چاہتا ہو۔ میں نے بہت کوشش سے اپنا پیر کھینچنے کی کوشش کی، مگر بے سود، میرا پیر اپنی جگہ پر ہی جکڑا رہا۔ بہت کوشش کے بعد بھی جب پیر نہ چھوٹا تو میں نے اپنے آدمیوں کو اونچی اونچی آواز دینا شروع کر دی۔ اب وہ بھی اندر آنے سے کترا رہے تھے۔ میں نے اونچی اونچی چیخنا شروع کر دیا، کیونکہ میں وہاں سے رہا ہونا چاہتا تھا، مگر رہا ہوتا کیسے؟ پاؤں چھوٹتا تو رہا ہوتا۔ تبھی اچانک کسی نے میرا پیر کھینچ لیا۔ میں اسی وقت منہ کے بل گر گیا۔ ہاتھوں پہ زور ڈال کر میں نے جیسے ہی چہرہ اٹھا کر پیچھے کی طرف دیکھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ جھونپڑی کے اندر وہی سنہرے بالوں والی لڑکی جا رہی تھی۔ اور پھر اچانک سے جنگل میں سے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ پورے جنگل میں سے رونے کی آواز آ رہی تھی، کسی لڑکی کے رونے کی آواز۔ میں سمجھ گیا تھا کہ یہ کون رو رہا ہے، مگر وہ کیوں رو رہی تھی؟ میں اس کے رونے کی آواز میں اتنا گم ہو گیا کہ مجھے اندازہ ہی نہ رہا کہ میرے ساتھ یہ ہو کیا رہا ہے۔ یہ وقت تو بہت مشکل تھا۔ اچانک سے مجھے ایسا لگا جیسے میرا پیر کسی نے چھوڑ دیا ہو۔ میں نے اپنا پیر کھینچا تو اب وہ آسانی سے کھینچا جا رہا تھا۔ میں نے جلدی سے بھاگتے ہوئے جنگل سے باہر نکلا اور پیچھے مڑ کر دیکھنے کی غلطی بالکل نہیں کی۔ باہر نکلا تو باہر ابا کے آدمی کھڑے تھے۔ میں ان کے ہمراہ جلدی سے گھر چلا گیا۔ میں جانتا تھا کہ گھر جا کے میرا انجام کیا ہوگا، مگر اس وقت میرا گھر جانا بہت ضروری تھا۔ میں جلدی سے گھر پہنچا تو بابا سائیں ادھر سے ادھر چکر لگا رہے تھے۔ ابھی بھی رات والا ماحول بنا ہوا تھا، بس عورتیں وہاں پر موجود نہیں تھیں جو رات کو رقص کر رہی تھیں۔ ہر طرف بتیاں لگی ہوئی تھیں، قالین بچھے ہوئے تھے اور جگہ جگہ گند پڑا ہوا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے اس گند سے عجیب سی الجھن محسوس ہوئی۔ میرا دل چاہا کہ میں واپس اسی جنگل میں چلا جاؤں۔ کتنا خوبصورت اور پرسکون جنگل تھا، کتنی صفائی ستھرائی تھی۔ ابا نے مجھے دیکھا اور جلدی سے میرے پاس آئے۔ ابا کے چہرے پر بہت غصہ تھا۔ ابا نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور میرے چہرے پر ایک تھپڑ رسید کر دیا۔ میں حیران رہ گیا کہ ابا نے یہ کیا کیا ہے۔ پہلے تو کبھی ابا نے مجھے تھپڑ نہیں مارا تھا۔ میں حیرت سے ابا کو دیکھنے لگا۔ ابا بھی مجھے گھور کر دیکھ رہے تھے اور کہنے لگے، ساری رات کہاں پر رہے ہو؟ یہاں پر تمہارے لیے کچھ کمی تھی جو تم باہر گئے؟ میں نے ابا سے کہا، نہیں ابا، جیسا آپ سمجھ رہے ہیں ویسا کچھ نہیں ہے۔ ابا کہنے لگے، تو پھر کیسا ہے؟ میں نے ابا سے کہا کہ ابا، میں رات کو نہ جانے کیسے جنگل میں پہنچ گیا۔ اتنا سننا تھا کہ ابا نے چونک کر میری طرف دیکھا، مگر میں نے اپنی بات جاری رکھی اور ان سے کہا کہ ابا وہ جنگل تو بہت خوبصورت اور بہت حسین ہے۔ اتنا پرسکون جنگل، اتنا خوبصورت، پھر بھلا اپنے گاؤں کے لوگوں کو وہاں جانے سے سختی سے کیوں منع کیا ہے؟ ابا کہنے لگے، تمہیں جتنا کہا جائے صرف اتنا کیا کرو۔ تمہیں جب منع کیا تھا کہ اس جنگل میں نہیں جانا تو پھر تم کیوں گئے؟ تم جانتے بھی ہو کہ وہاں پر آسیب کا سایہ ہے۔ مجھے ابا کی بات پہ کافی حیرت ہوئی۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ ابا جیسے انسان بھی ان چیزوں پر یقین رکھتے ہوں گے۔ میں نے ابا سے کہا کہ نہیں ابا، ایسا کچھ نہیں ہوتا، یہ صرف کتابی باتیں ہیں اور کچھ نہیں، جنات کا سایہ وغیرہ کچھ نہیں ہوتا۔ ابا کہنے لگے کہ تم بڑے ہو یا میں، تم سے کہیں زیادہ دنیا میں نے دیکھ رکھی ہے، اور جتنا کہہ رہا ہوں اتنا سمجھ لو، یہ نہ ہو کہ تمہارے لیے کوئی مشکل بن جائے۔ میں نے ابا سے کہا کہ ابا، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ وہاں پر ایسا کچھ نہیں تھا جس سے ڈرا جائے، وہ تو بہت خوبصورت جگہ ہے۔ میں تو آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ پورے گاؤں والوں کو جنگل میں جانے کی اجازت دے دی جائے، آخر ان لوگوں کا بھی تو دل چاہتا ہوگا جنگل میں جانے کا۔ مجھے تو اب بہت تجسس ہونے لگا ہے کہ میں جانوں کہ اس جنگل میں آخر ایسا کیا ہوا تھا جو اس جنگل میں جانے کے لیے سب کو روکا جاتا ہے۔ ابا کہنے لگے کہ تمہیں اس سب کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں یہ جاننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس جنگل میں ہوا کیا تھا۔ میں نے ابا سے کہا کہ ابا، میں آپ کا بیٹا ہوں، کیا آپ مجھے بھی نہیں بتا سکتے کہ آخر ماجرا کیا ہے؟ ابا کہنے لگے کہ میں تمہیں بھی کچھ نہیں بتا سکتا، وقت آنے پر تمہیں سب کچھ پتہ چل جائے گا۔
مگر اب میں تمہیں آخری مرتبہ کہہ رہا ہوں کہ اس جنگل کے آس پاس بھی مت جانا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، میں تمہیں زندہ گاڑ دوں گا۔ ابا نے اگر ایسا کہا تھا تو وہ ایسا کر بھی دیتے، اسی لیے شرافت اسی میں تھی کہ میں اس جنگل میں دوبارہ نہ جاؤں، مگر نہ جانے کیوں میرا دل بار بار اس جنگل میں جانے کا چاہتا تھا۔ میرے کمرے کی کھڑکی میں سے سامنے گھنا جنگل نظر آتا تھا، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ میں نے آج اس جنگل پہ غور کیا تھا۔ زندگی کے 25 سال گزر جانے کے بعد میں جوان اور خوبصورت شخص تھا، مگر اس خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر تو مجھے ایسے لگنے لگا تھا جیسے اس سے زیادہ حسین اور خوبصورت کوئی نہیں ہوگا جتنی خوبصورت وہ لڑکی تھی۔ سنہرے بال، موٹی موٹی آنکھیں، مگر میں اس کا چہرہ پورے طریقے سے نہیں دیکھ سکا تھا۔ نہ جانے کیوں جب بھی اس کے چہرے کو دیکھنے لگتا میری آنکھوں کے آگے اندھیرا آنے لگتا تھا۔ میں اس گھنے جنگل کو دیکھ رہا تھا، نہ جانے کیوں مجھے اس میں ایک عجیب سی کشش محسوس ہوئی، جیسے کوئی مجھے اپنے پاس بلا رہا ہو۔ میں نے سر جھٹکا اور کچھ دیر اس جنگل کو دیکھنے کے بعد میں نے وہ کھڑکی بند کر دی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ تبھی میں نیچے اپنی اماں سے ملنے کے لیے آ رہا تھا کہ اچانک مجھے مردان خانے سے ابا اور کسی اور آدمی کی آوازیں سنائی دیں۔ جب ابا اس آدمی سے کہہ رہے تھے کہ اب تو کسی کی ہلاکت تو نہیں ہوئی، کوئی اس جنگل کی طرف تو نہیں گیا، نہ جانے کب تک وہ ہم سے دشمنی نبھاتی رہے گی۔ اس وقت اگر ہم سے غلطی نہ ہوئی ہوتی تو آج اس مشکل میں نہ پڑے ہوتے۔ کل ہی میرا بیٹا ارباز جنگل سے واپس آیا ہے، اور تم سمجھتے ہو اس بات کو وہ وہاں پر کیسے پہنچا؟ میں نہیں جانتا، مگر میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ اس میں اسی کا ہاتھ ہے، تم مانو یا نہ مانو۔ تبھی وہ آدمی کہنے لگا، نہیں سردار جی، اب تک گاؤں سے تو ایسی کوئی خبر نہیں آئی، اگر آئی ہوتی تو میں آپ کو بتانے ضرور آ جاتا۔ ابا کہنے لگے کہ کچھ بھی ہو، جلد سے جلد اس جگہ پر کچھ لوگوں کا پہرا بٹھاؤ، کوئی بھی گاؤں کا آدمی وہاں نہیں جانا چاہیے، نہ غلطی سے اور نہ جان بوجھ کر۔ یہ گاؤں کے لوگ میرے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی معصوم کی جان جائے۔ تبھی وہ آدمی ابا کو تسلیاں دینے لگا اور کہنے لگا کہ آپ پریشان نہ ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ابا نے اپنا سر پکڑ لیا اور کہنے لگے کہ پریشان کیسے نہ ہوں، پہلے صرف گاؤں کے لوگ تھے، مگر اب میرا بیٹا بھی ان میں شامل ہو گیا ہے۔ مجھے گاؤں والوں کے ساتھ ساتھ اپنے بیٹے کی بھی فکر ہے۔ جنگل کے آس پاس اتنا سخت پہرا ہونا چاہیے کہ میرا بیٹا بھی جنگل میں نہ جا سکے۔ وہ آدمی سر ہاں میں ہلا کر وہاں سے جا چکا تھا، مگر ابا ابھی بھی پریشان کن حالت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اب اس راز کا تو پتہ میں نے لگا کر ہی رہنا تھا کہ آخر گاؤں کا قصہ کیا ہے، اور میں جانتا تھا کہ یہ مجھے کس سے معلوم ہوگا۔ میں پڑھ لکھ کر باہر سے آیا تھا، اسی لیے یہاں کے طور طریقے نہیں جانتا تھا اور نہ ہی یہاں کے رواج جانتا تھا۔ میرا ایک بہت پرانا دوست جو چھوٹے ہوتے میرا دوست بنا تھا، ہمارے گھر کا بہت وفادار نوکر تھا۔ اس کا بیٹا اب میرا دوست تھا۔ اس نے میری ہمیشہ مدد کی تھی، ہر چیز جاننے میں، ہر چیز کو سمجھنے میں اس نے میرا ساتھ دیا تھا۔ اب میں بس اسی سے جاننا چاہتا تھا کہ آخر ماجرا کیا ہے، اور میں جانتا تھا کہ وہ میری مدد ضرور کرے گا، وہ مجھے حقیقت ضرور بتائے گا۔ میں جلدی سے اپنے دوست کے پاس گیا تو پہلے تو وہ مجھے دیکھ کر خوش ہو گیا اور پھر کہنے لگا، جگر آج دوست کیسے یاد آ گیا؟ کیا بات ہے، پریشان لگ رہے ہو؟ میں نے اسے کہا کہ ہاں پریشان تو ہوں، مگر سمجھ نہیں آ رہا کہ تم میری مدد کرو گے یا نہیں۔ تبھی وہ کہنے لگا کہ پہلے کبھی ایسا ہوا ہے کہ تمہاری کوئی مدد نہ کی ہو؟ میں نے اپنے دوست سے کہا، اسی لیے تو دوبارہ سے تمہارے پاس آیا ہوں، پھر سے مدد چاہیے۔ وہ کہنے لگا کہ بولو کیسی مدد چاہیے؟ میں نے اس سے کہا کہ مجھے تم سے سچ اور حقیقت جاننی ہے۔ کہنے لگا کیسا سچ اور کیسی حقیقت؟ تب میں نے اسے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ اس جنگل کا راز کیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ تم مجھ سے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولو گے، ہر بات بالکل سچ بتاؤ گے۔ وہ میری بات پر ایک دم چونک گیا اور کہنے لگا، کیا آپ کو جنگل کا راز کیوں جاننا ہے؟ کیا ہوا، کچھ ہوا ہے کیا؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ میں نے اپنے دوست سے کہا کہ نہیں، کسی نے کچھ نہیں کہا، مگر میں چاہتا ہوں کہ مجھے حقیقت پتہ چلے۔ میرا دوست کہنے لگا کہ جنگل کا راز جان کر آپ کیا کرو گے؟ ان باتوں میں نہ پڑو تو بہتر ہے، دور ہی رہو ان باتوں سے،
کیونکہ ان باتوں میں کچھ نہیں رکھا، الٹا زیادہ پریشانی ہوگی۔ مگر میں نے اپنے دوست سے کہا کہ میں جتنا کہہ رہا ہوں اتنا کرو، اگر تم میری مدد کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں غصے سے کہہ کر اٹھنے ہی والا تھا جب اس نے مجھے دوبارہ سے روک لیا اور کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں راز تو بتا دوں گا، مگر اگر تمہارے ابا کو پتہ چل گیا تو وہ میری جان لے لیں گے، اس لیے میں تمہیں کچھ بتا نہیں پا رہا۔ میں نے اپنے دوست سے کہا کہ تم فکر مت کرو، ابا کو کچھ نہیں پتہ چلے گا۔ ابا کو بتائے گا کون؟ یا تو تم یا میں، اور مجھے امید ہے کہ نہ تم بتاؤ گے اور نہ میں بتاؤں گا۔ بس مجھے صرف یہ جاننا ہے کہ لوگ وہاں پر جاتے ہوئے کیوں گھبراتے ہیں، اور ابا نے لوگوں کو وہاں پر جانے سے کیوں پابندی لگا رکھی ہے۔ تبھی میرا دوست کہنے لگا، مجھے معاف کر دو، میں تمہیں کچھ نہیں بتا سکتا۔ اگر بتا سکتا ہوتا تو میں تمہیں ضرور بتا دیتا، لیکن میں مجبور ہوں کیونکہ تمہارے ابا نے سختی سے پورے گاؤں والوں کو منع کر رکھا ہے کہ کوئی بھی تمہیں کسی قسم کا کوئی راز نہیں بتائے گا، اور گاؤں میں سے زیادہ لوگ یہ راز جانتے بھی نہیں ہیں۔ بس تمہارے ابا کے بہت خاص بندے یہ راز جانتے ہیں۔ میں بھی اسی لیے یہ راز جانتا ہوں کیونکہ میرے ابا تمہارے ابا کے بہت پرانے نوکر تھے۔ مجھے اب اپنے دوست پر غصہ آنے لگا تھا۔ میں نے اسے غصے سے گھورا تو وہ کہنے لگا کہ تم چاہو تو میری جان لے لو، مگر میں تمہیں یہ راز نہیں بتاؤں گا کیونکہ اس سے تمہاری جان کو خطرہ ہے، اور تمہاری جان میرے لیے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ میں لمبا سانس کھینچ کر رہ گیا، اپنا غصہ پیچھے پھینکا، اور اپنے دوست کی اتنی محبت کو دیکھ کر میں خود پر رشک کرنے لگا کہ خدا نے مجھے اتنا اچھا دوست دیا ہے، اور اگر وہ مجھے یہ راز نہیں بتا رہا تھا تو اس میں یقیناً کوئی مصلحت ہوگی۔ میں نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا کہ تم مجھے راز بتاؤ، مگر جب تمہارا دل چاہے تو مجھے راز بتا دینا۔ ابھی ہم دونوں باتیں کر ہی رہے تھے جب اچانک مجھے ایسا لگا جیسے دروازے کے باہر سے کوئی پیچھے گیا ہے۔ میں نے جلدی سے بھاگ کر دروازہ کھولا تو وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ وہ کون ہو سکتا تھا؟ شاید کوئی نوکر، شاید ابا نے میرے پیچھے کسی کو بھیجا ہو۔ اب میرے دوست کی جان کو خطرہ تھا۔ میں نے گھبرا کر اپنے دوست کی طرف دیکھا تو وہ کہنے لگا، کوئی بات نہیں، اگر کوئی ہوا بھی تو میں تمہارے ابا سے کہہ دوں گا کہ میں کچھ نہیں جانتا، اور نہ ہی میں نے تمہیں کچھ بتایا ہے، اور نہ ہی تم مجھ سے یہ بات پوچھ رہے تھے، تم تو کوئی اور بات کرنے میرے پاس آئے تھے۔ یہ میرا دوست ایسا شخص تھا جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا تھا۔ میں نے مسکرا کر اپنے دوست کی طرف دیکھا اور اسے کہا، کیا تم میرے لیے جھوٹ بولو گے؟ تو کہنے لگا کہ ہاں، تو تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ میں اپنے دوست کی بات پر مسکرانے لگا اور اسے گلے سے لگا کر وہاں سے باہر نکل آیا، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ میری حماقت میرے دوست کے لیے کتنی بڑی مصیبت کھڑی کر سکتی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں یہ راز کس سے پوچھوں۔ ایک دم اماں کا خیال دل میں آیا تو سوچا کیوں نہ ایک دفعہ ان سے بھی بات کر کے دیکھ لوں، اور مجھے یہی بہتر لگا تھا کیونکہ اب اماں ہی واحد شخصیت تھی جو مجھے یہ راز بتا سکتی تھی۔ میں اپنے دوست کے گھر سے اپنے گھر کی طرف واپس آ رہا تھا کہ میری نظر اچانک جنگل پر پڑی، کیونکہ میرے دوست کا گھر جنگل کے بہت پاس تھا۔ اسی لیے جنگل کو دیکھتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ ایک درخت کے پیچھے مجھے ایک لڑکی کا عکس نظر آ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں، وہی سنہرے بال۔ میں تو اپنی جگہ جامد ہو گیا اور اسے گھورے گیا۔ وہ لڑکی بھی مجھے گھور رہی تھی، مگر اس کا چہرہ مکمل طور پر نظر نہیں آ رہا تھا۔ میری تو سمجھ سے باہر تھا کہ اب میں کیا کروں۔ میرا دل چاہا کہ میں اس لڑکی کے پیچھے جاؤں اور جا کر اس سے پوچھوں کہ تم کون ہو، اتنی پرکشش کیسے ہو، اور کیوں ہر وقت میرے دل و دماغ پر چھائی رہتی ہو۔ اپنے دل کی بات پر آمین کہتے ہوئے میں جلدی سے جنگل کی طرف بھاگا۔ میرے دماغ سے یہ بات نکل ہی چکی تھی کہ ابا نے مجھے سختی سے منع کیا ہے کہ میں جنگل میں نہیں جاؤں گا، ورنہ وہ مجھے زندہ زمین میں گاڑ دیں گے۔ میں جنگل کی طرف بھاگنے لگا۔ وہاں پہ کچھ پہرے دار بٹھائے گئے تھے۔ میں ان کی نظروں سے بچ کر جنگل کے اندر چلا گیا اور جلدی سے درخت کے پیچھے گیا جہاں پر وہ لڑکی کھڑی تھی، مگر حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اب وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میں نے جیسے ہی ادھر ادھر دیکھا، مجھے کہیں پہ کوئی بھی نظر نہیں آیا، بس سامنے جھونپڑی نظر آ رہی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ اسی جھونپڑی میں وہ لڑکی رہتی ہوگی۔ میں اس کے پاس جانے کے لیے بے تاب ہو رہا تھا،
میں جلدی سے اس جھونپڑی میں گیا تو لڑکی چہرہ موڑے نہ جانے کیا کر رہی تھی۔ بھاگتے بھاگتے مجھے سانس چڑھ گیا تھا، اس لیے میں نے اس لڑکی کو آواز دی اور کہا کہ تم کون ہو اور ادھر جنگل میں کیوں رہتی ہو؟ ہمارا گاؤں بہت بڑا ہے، تم وہاں پر کیوں نہیں رہتی؟ مگر اس لڑکی نے میری باتوں کا کوئی جواب نہ دیا۔ میں اسے بار بار بلاتا رہا، لیکن اس نے میری کسی بھی بات کا جواب دینا مناسب نہ سمجھا۔ مجھے حیرت ہونے لگی تھی کہ اتنا بھی کیا اترانا، اتنی بھی کیا انا۔ اب تو مجھے اس لڑکی پہ غصہ آ رہا تھا۔ میں نے اس لڑکی سے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر بات نہیں کرنا چاہتی تو کوئی بات نہیں، میں بھی کوئی مرا نہیں جا رہا تم سے بات کرنے کو۔ تبھی میں نے واپسی کی راہ پکڑی ہی تھی کہ اچانک سے میرا سر بہت برے طریقے سے چکرایا اور میں زمیں بوس ہو گیا۔ مجھے اندازہ ہی نہ ہوا کہ مجھے کیا ہوا ہے۔ مجھے ہوش آئی تو میں اپنے گھر پہ موجود تھا۔ میری اماں اور میرے ابا میرے پاس بیٹھے پریشان کن حالت میں مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں ایک دم اٹھ بیٹھا اور ابا سے کہا کہ میں یہاں پر کیسے پہنچا۔ ابا کا تو غصے سے برا حال تھا۔ میں جانتا تھا کہ ابا بہت غصے میں ہوں گے، اس لیے میں نے اماں کی طرف مدد طلب نظروں سے دیکھا اور ابا سے کہا کہ ابا ایک دفعہ مجھے معاف کر دیں، دوبارہ ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ ابا کہنے لگے تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تمہیں کتنے دن بعد ہوش آئی ہے؟ میں نے ابا سے کہا کہ ابا کتنے دن بعد؟ تو ابا کہنے لگے پورے 2 دن بعد۔ گاؤں کے لوگ تمہیں جنگل کے پاس سے اٹھا کر لائے ہیں۔ تم کس حالت میں جنگل کے پاس پڑے ہوئے تھے تمہیں اندازہ ہے؟ میں نے ابا سے پوچھا کہ کس حالت میں؟ تبھی ابا کہنے لگے کہ بغیر کپڑوں کے۔ الفاظ تھے یا پگھلا ہوا سیسا جو میرے کانوں میں انڈیلا جا رہا تھا۔ ابا کہنے لگے کتنی دفعہ میں نے تمہیں منع کیا ہے کہ جنگل میں مت جاؤ، تمہاری بھلائی کے لیے ہی منع کرتا ہوں، ورنہ مجھے کوئی شوق نہیں ہے تمہیں نظر بند کرنے کا۔ میں نے ابا سے کہا کہ مجھے معاف کر دیں۔ مجھے اب خود بھی شرمندگی ہو رہی تھی کہ گاؤں کے لوگوں نے مجھے کس حالت میں دیکھا ہوگا، مگر میں تو اس گھر میں گیا تھا۔ اور اس کے بعد پھر میں نے لمبا سانس کھینچا اور ابا سے کہا کہ آئندہ کے بعد میں اس جنگل کی طرف دیکھوں گا بھی نہیں۔ مگر میں نہیں جانتا تھا کہ میرے الفاظ مجھ پر ہی بھاری پڑنے والے ہیں۔ ابا کہنے لگے کہ تمہارے حق میں یہی بہتر ہوگا کہ تم جنگل کی طرف دیکھو بھی نہ، ورنہ اب کی مرتبہ میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ پورے گاؤں میں میری کوئی عزت ہے۔ تمہیں اس حالت میں گاؤں والوں نے دیکھ کر مجھ پر کتنی باتیں کی ہوں گی، تمہیں اندازہ بھی ہے؟ میں مارے شرمندگی سے سر ہی نہیں اٹھا پا رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ ابا کی کتنی بے عزتی ہوئی ہوگی۔ آخر کو ابا گاؤں کے سردار تھے، لوگوں نے تو طرح طرح کی باتیں سنائی ہوں گی، ان سب کا ابا نے کس طرح سامنا کیا ہوگا، یہ سوچ سوچ کر ہی میرا سر پھٹا جا رہا تھا۔ میں نے ابا سے کہا کہ ابا مجھے معاف کر دیں، میں دوبارہ یہ غلطی نہیں کروں گا۔ ابا کہنے لگے کہ میں جانتا ہوں کہ تمہیں کس نے اکسایا ہے، تمہیں جنگل کی طرف جانے کے لیے کس نے بہلایا ہے۔ میں نے حیرانگی سے ابا کی طرف دیکھا اور کہا کہ کس نے؟ ابا کہنے لگے کہ میں اسے چھوڑوں گا نہیں، اسے ایسی ہی سزا دوں گا کہ وہ ساری زندگی یاد رکھے گا، اس کی وجہ سے ہی تم آج اتنے بگڑ چکے ہو۔ میں نے غصے سے ابا سے کہا کہ کسی نے کچھ نہیں کیا، میں کوئی چھوٹا بچہ تو نہیں ہوں، میں بھی جاننا چاہتا ہوں کہ آخر جنگل کا راز کیا ہے۔ ابا کہنے لگے کہ تمہیں کتنی مرتبہ بتایا ہے کہ سب جاننا تمہارے لیے ضروری نہیں ہے، تم یہاں پر ابھی چھٹیاں گزارنے آئے ہو، چھٹیاں گزار کر واپس چلے جاؤ۔ میں نے ابا سے کہا کہ اگر آپ مجھے ایسے واپس بھیجیں گے تو میں کبھی بھی واپس نہیں جاؤں گا، میں یہاں پر ہی رہوں گا، مجھے سب حقیقت آپ لوگوں کو بتانی ہوگی۔ میں نے اماں کو پکڑا اور کہا کہ اماں آپ تو کم از کم مجھے سچ بتائیں کہ آخر ماجرا کیا ہے، کیوں مجھے جاننے کا حق نہیں ہے، کیوں میرا دل بار بار چاہتا ہے کہ میں اس جنگل میں جاؤں۔ اماں تو میری بات پر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور کہنے لگیں کہ بیٹا تمہارے ابا جس طرح کہہ رہے ہیں ویسے کر لو، یہ سب اچھی بات نہیں ہے، تم جو کرتے پھر رہے ہو وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تمہارے ابا نے سختی سے گاؤں والوں کو اس جنگل میں جانے سے روکا ہے، اور پھر سردار کا بیٹا خود ہی جنگل میں چلا جائے گا تو یہ کہاں کا انصاف ہوگا؟ کوئی تو وجہ ہوگی جو تمہارے ابا بار بار تمہیں وہاں جانے سے منع کر رہے ہیں۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں میں جانتا ہوں کہ ابا بغیر وجہ کے مجھے وہاں پر جانے سے نہیں روک رہے، مگر مجھے وہ وجہ بھی تو پتہ چلے۔ ابا کی آنکھوں میں جلال دیکھ کر میں ایک دم خاموش ہو گیا۔
کیونکہ ابا نے کبھی بھی اتنے غصے سے مجھے نہیں دیکھا تھا۔ ابا مسلسل مجھے گھور رہے تھے۔ میں نے ابا سے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ لوگوں نے مجھے نہیں بتانا تو مت بتائیں، مجھے کچھ جاننا بھی نہیں ہے۔ اتنا کہہ کر میں غصے سے کمرے سے باہر نکل آیا اور اپنے دوست کی طرف جانے لگا۔ میں گلی میں نکلا ہی تھا کہ ہر کوئی مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ یہ نظریں مجھے برداشت کرنی ہی ہوں گی، کیونکہ انہی نظروں کی وجہ سے تو ابا نے مجھ پر اتنا غصہ کیا تھا۔ میں سر جھٹک کر اپنے دوست کے پاس جا رہا تھا۔ اس کے گھر کے پاس پہنچا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ اس کے گھر پر تالا لگا ہوا تھا۔ اس کے گھر پر تو آج تک تالا نہیں لگا تھا۔ میں کمر پر ہاتھ باندھے ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ شاید وہ کہیں پر نظر آ جائے، مگر وہ کہیں پر بھی نہیں تھا۔ تبھی میں نے آس پاس کے لوگوں سے پوچھا کہ اس گھر میں جو شخص رہتا ہے وہ کہاں پر ہے۔ تبھی ایک بوڑھا آدمی کہنے لگا کہ آپ نہیں جانتے کیا، سردار کے بیٹے کو اس نے بہکایا تھا کہ وہ جنگل میں چلا جائے۔ تبھی سردار نے اس کو سزا کے طور پر اپنے پاس بلا لیا، اور آپ جانتے ہیں کہ اس کی ٹانگیں کاٹ دی گئی ہیں۔ اس وقت وہ حویلی میں موجود ہے۔ اس کے الفاظ تھے یا تازیانہ، مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ابا اس حد تک جا سکتے ہیں۔ اس نے تو کچھ کیا بھی نہیں تھا، پھر بھی اس کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیوں کیا؟ میرا غصے سے برا حال تھا، آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے ساتھ والے آدمی سے پوچھا کہ اسے کس ہسپتال میں داخل کروایا گیا ہے۔ تبھی وہ کہنے لگا کہ یہیں جو گاؤں کے اندر ہے، یہاں پر تو کوئی سہولت بھی نہیں تھی۔ میں جلدی سے ہسپتال پہنچا تو سامنے ہی میرا دوست تکلیف سے آنکھیں بند کیے لیٹا ہوا تھا۔ میں آہستہ آہستہ اس کے پاس گیا اور جا کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ مجھ سے اس کی یہ حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ اپنے پاس موجودگی کے احساس سے اس نے جب میری طرف آنکھیں اٹھا کر دیکھا تو مسکرانے لگا اور کہنے لگا کہ تم پریشان مت ہو، میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ میں تمہارے لیے اپنی جان بھی دے سکتا ہوں۔ یہ ٹانگیں تو بہت چھوٹی سی چیز ہیں۔ بہرحال اب تم اس جنگل میں دوبارہ مت جانا، ورنہ تمہارے ابا تمہیں بھی مار ڈالیں گے۔ میں اس کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور اس سے کہا کہ مجھے معاف کر دو، میری وجہ سے تمہیں اتنی بڑی سزا سہنی پڑی، جبکہ تمہارا قصور بھی کوئی نہیں تھا۔ مگر تم فکر مت کرو، میں تم پر ہوئے ظلم کا بدلہ ضرور لوں گا۔ میرا دوست مجھے منع کرتا رہا اور کہتا رہا کہ مجھے کسی سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے، تم بھی فکر نہ کرو۔ مگر میں نے اس کی ایک نہیں سنی اور اس سے کہا کہ نہیں، کچھ بھی ہو جائے میں تمہارا بدلہ ضرور لوں گا۔ میرا دوست کہنے لگا کہ بدلہ لے کر کیا کرو گے؟ خون خرابہ ہوگا، لڑائی جھگڑے بڑھیں گے، اور اب تو میرے پاس کھونے کے لیے کچھ ہے بھی نہیں، زیادہ سے زیادہ میری جان لے لیں گے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم خاموش رہو۔ کوئی بات نہیں، اگر ٹانگیں چلی گئی تو تم ہو نا میری مدد کے لیے۔ میری آنکھوں سے آنسو ابھی بھی بہہ رہے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، میں کس طرح اپنے دوست کو انصاف دلاؤں۔ اس کا تو کوئی قصور نہیں تھا۔ رہ رہ کر مجھے ابا پر غصہ آ رہا تھا۔ میں جلدی سے ہسپتال سے گھر پہنچا تو میری حالت دیکھ کر اماں اور ابا دونوں گھبرا گئے۔ ابا پریشان کن حالت میں میرے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے، کیا ہوا ہے؟ اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ اور تمہاری آنکھیں کیوں اتنی سوجی ہوئی ہیں؟ کیا تم روئے ہو؟ گاؤں میں تمہیں کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ میں نے ابا سے کہا کہ مجھے کسی نے کچھ نہیں کہا، مگر آپ نے جو کیا ہے وہ اچھا نہیں کیا۔ آخر کیا قصور تھا اس کا؟ اس نے تو مجھے کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ وہ تو غلطی سے مجھے وہ راز بھی نہیں بتا رہا تھا جو میں سب سے پوچھتا پھر رہا ہوں۔ اس نے تو مجھے سختی سے کہہ دیا تھا کہ میں تمہیں کسی صورت بھی راز نہیں بتاؤں گا، کیونکہ مجھے تمہاری جان اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے، مگر آپ نے اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ ابا پہلے تو ایک دم گڑبڑا گئے اور پھر کہنے لگے کہ تم کس کی بات کر رہے ہو؟ میں نے ابا سے کہا کہ وہی جس کی ٹانگیں کٹوا کر آپ نے اسے ہسپتال میں بھیج دیا۔ کیا آپ کو ایک مرتبہ بھی اس پر ترس نہیں آیا؟ وہ تو میرا بچپن کا دوست تھا، اس کی ٹانگیں چھین کر آپ کو کیا حاصل ہوا؟ آپ نے جس وجہ سے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا، اب میں اس کا راز جان کر ہی رہوں گا۔ میں اتنے غصے میں تھا کہ ابا ایک دم پریشان ہو گئے اور کہنے لگے کہ مجھے معاف کر دو بیٹا، میں ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر میں غصے میں تھا۔ میں نے ابا سے کہا کہ اگر آپ کو غصہ تھا تو میں بھی آپ کی ہی اولاد ہوں، مجھ میں آپ سے زیادہ غصہ ہے۔
اب آپ دیکھیں کہ میں کرتا کیا ہوں۔ میں بھی پتہ لگا کر رہوں گا کہ آخر جنگل میں ایسا کیا ہے جو آپ نے ہر ایک کو وہاں جانے سے روکا ہوا ہے، خاص طور پر مجھے۔ ابا کہنے لگے کہ تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم بس اپنے واپس جانے کی تیاری کرو۔ میں نے کہا کہ میں تو اب کسی صورت بھی واپس نہیں جاؤں گا جب تک میں راز کو پتہ نہیں کر لیتا۔ ابا مجھے کہنے لگے کہ بے وقوف مت بنو، کیوں بے وقوفانہ باتیں کر رہے ہو؟ میں نے بس اتنا کہا کہ جو آپ نے کیا کیا وہ صحیح تھا؟ اتنا کہہ کر میں گھر سے نکل گیا اور سیدھا جنگل کی طرف جانے لگا۔ مجھے اپنے دوست کی تکلیف پر اتنا دکھ تھا کہ میں برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اس دنیا کو تہس نہس کر کے رکھ دوں۔ میں جنگل کی طرف جانے لگا تو وہاں پر کچھ لوگ مجھے روکنے لگے۔ میں نے ان کو دھکا دیا۔ سامنے ہی سنہرے بالوں والی لڑکی کھڑی تھی۔ آج پھر درخت کے پیچھے سے چھپ کر وہ مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس کی معصوم آنکھیں نہ جانے کیوں مجھ سے بہت سے سوالات کر رہی تھی۔ میں جلدی سے جنگل کے اندر داخل ہو گیا۔ لوگ میرے پیچھے بھاگے مگر میں نے انہیں اتنا موقع ہی نہ دیا اور جلدی جلدی آگے بھاگنے لگا۔ لوگ ڈر کے مارے آگے آئے ہی نہیں۔ میں جانتا تھا کہ کوئی بھی اتنا آگے نہیں آئے گا، اور پھر ایسا ہی ہوا، کوئی بھی ڈر کی وجہ سے آگے نہ آیا۔ میں جنگل میں گیا اور اس لڑکی کو تلاش کرنے لگا۔ اسے اونچی اونچی آوازیں دے رہا تھا کہ تم کہاں پر ہو؟ مجھے نظر کیوں نہیں آ رہی؟ میرے سامنے آؤ، مجھے تم سے کچھ پوچھنا ہے، مجھے راز جاننا ہے کہ آخر لوگ کیوں ادھر آنے سے ڈرتے ہیں، اور تم گاؤں کی بجائے یہاں پر کیوں رہتی ہو؟ میں گیا تو لڑکی وہاں کھڑی تھی۔ اس نے چہرہ موڑا ہوا تھا۔ میں اس کے پاس گیا اور اس کو کندھوں سے پکڑ کر اپنی طرف کیا تو میری آنکھیں ایک دم چندھیا گئیں۔ میں نے آنکھیں پھاڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ اتنا حسین چہرہ، اتنی خوبصورت آنکھیں میں نے آج تک نہیں دیکھی تھی۔ وہ لڑکی بہت خوبصورت تھی، مگر اس کی آنکھوں میں آنسو کیوں تھے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں غور سے دیکھا تو مجھے ایسے لگا جیسے میں اس کی آنکھوں میں ہی کھو گیا ہوں۔ جھیل سی گہری آنکھیں۔ میں اپنی آنکھیں ہٹانا چاہتا تھا مگر میری آنکھیں ایک جگہ پر رک گئیں۔ میں نے حیرت سے اس لڑکی سے کہا کہ تم اتنی خوبصورت کیسے ہو؟ اتنا حسن میں نے تو آج تک نہیں دیکھا۔ تم اتنی حسین کیسے ہو؟ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر میں ایک دم گھبرا گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں، میں کس طرح اس پر سے اپنی نظریں ہٹاؤں۔ میری نظریں تو ایک جگہ پر ہی ٹک گئی تھیں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا کہ تمہاری آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ تمہیں کوئی مسئلہ ہے کیا؟ لوگ یہاں آنے سے کیوں گھبراتے ہیں اور تم یہاں پر کیوں رہتی ہو، گاؤں میں کیوں نہیں رہتی؟ مگر وہ میری باتوں کے جواب میں کچھ نہ بولی۔ میں نے اس سے بہت سے سوالات کیے مگر اس نے میری کسی سوال کا جواب نہ دیا اور بس مسلسل میری طرف دیکھتی جا رہی تھی۔ اب اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تو مجھے ایسا لگا جیسے میرا دل کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ میں نے اس کو جھنجھوڑ کر پوچھا کہ آخر کیا ہوا ہے، کیا معاملہ ہے، کیوں رو رہی ہو؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ مگر اس کے اگلے رد عمل پر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے جب وہ میرے گلے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور کہنے لگی کہ تمہارے ابا نے میرے اماں ابا کو مار دیا۔ کیا بگاڑا تھا انہوں نے؟ ایک تو تمہارے ابا نے میرے ماں باپ کے گھر پر قبضہ کیا، اس پر ان کو مار دیا۔ اس روز سے میں نے بھی قسم کھائی تھی، اس گاؤں کے کسی بھی شخص کو میں زندہ نہیں چھوڑوں گی، سب کو مار ڈالوں گی، سب کو ختم کر دوں گی۔ میں تو بے یقینی سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ کیا وہ سچ کہہ رہی تھی؟ کیا وہ جو کچھ کہہ رہی تھی وہ سچ ہے یا جھوٹ؟ میں نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، میرے ابا ایسا ظلم نہیں کر سکتے۔ مگر اندر ہی اندر میں جانتا تھا کہ جو شخص میرے دوست کی ٹانگیں کٹوا سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن کسی کی جان لینا یہ کیا اتنا آسان تھا؟ اور آخر کیوں ابا نے کسی کی جان لی؟ میں نے اس لڑکی سے کہا کہ آپ کے ساتھ ہوا کیا تھا؟ میرے ابا نے کیوں تمہارے ابا کی جان لی؟ تبھی وہ کہنے لگی کہ تمہارے ابا کو ہماری حویلی چاہیے تھی۔ اماں ابا نے تو بہت کوشش کی تھی کہ تمہارے ابا ان کی حویلی چھوڑ دیں، مگر انہوں نے بھی جیسے قسم کھا رکھی تھی کہ وہ حویلی کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہی وجہ تھی کہ تمہارے ابا نے ان کو مروا دیا۔ اتنا کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور کہنے لگی کہ جس روز تم پہلی دفعہ اس جنگل میں آئے تھے
اس روز میں نے سوچ لیا تھا کہ میں تمہیں جان سے مار دوں گی کیونکہ تم سردار کے بیٹے ہو، مگر پھر نہ جانے کیوں میرے دل میں آیا کہ میں تم سے بدلہ لے کر کیا کروں گی۔ تم سے بدلہ لینے سے کون سا میرے ماں باپ کا گنہگار اس دنیا سے چلا جائے گا؟ رہے گا تو وہ یہاں پر ہی میری آنکھوں کے سامنے، اور میں جب جب اس کو دیکھوں گی تب تب مجھے ایسے ہی تکلیف ہوگی۔ اب تم ہی بتاؤ کہ میں اپنے اماں ابا کا بدلہ کس طرح لوں؟ اگر تمہارے ماں باپ کو کوئی مار دیتا تو کیا تم اس سے اس کا بدلہ نہ لیتے؟ میں سر جھکا گیا۔ میں نے اسے کہا کہ میں انصاف پسند انسان ہوں، میں مانتا ہوں کہ تمہارے ساتھ جو ہوا بہت غلط ہوا، مگر ہو سکتا ہے کہ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہو۔ کیا تم نے اس بات کی تہ تک جانے کی کوشش کی کہ ہوا کیا تھا؟ کیا واقعی میرے ابا نے تمہارے ابا کو مارا ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ ہاں، میں جانتی ہوں کہ یہی بات سچ ہے، تمہارے ابا نے ہی میرے اماں بابا کو مارا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم اتنے اعتماد سے کیسے یہ بات کہہ سکتی ہو سکتا ہے کہ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہو۔ وہ کہنے لگی کہ نہیں، میں جانتی ہوں کہ مجھے کسی قسم کی کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی۔ میں نے کہا کہ اگر یہ بات سچ ہے کہ میرے ابا نے ہی تمہارے ماں باپ کا قتل کیا ہے تو میں تمہارا پورا ساتھ دوں گا اور اپنے ابا کو سزا تو ضرور دلواؤں گا۔ تبھی وہ کہنے لگی کہ تم جانتے ہو کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے، اس کے لیے تمہیں اپنے ماں باپ سے جنگ کرنی ہوگی، تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا۔ میں نے کہا کہ میں سب کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اگر یہ بات جھوٹ نکلی تو پھر تم سوچ نہیں سکتی کہ میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا۔ وہ لڑکی دیکھنے میں تو بہت خوبصورت تھی، کہیں سے لگتا نہیں تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہوگی، اس لیے میں بھی اس کی باتوں پر یقین کرنے لگا تھا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، کچھ بھی ہو جائے ہم انصاف ضرور حاصل کریں گے، اور میرا تو کام ہی یہ ہے کہ میں تمہیں اور تم جیسے لوگوں کو انصاف دلاؤں۔ وہ لڑکی میری بات پر مسکرانے لگی اور کہنے لگی کہ مجھے یقین تھا کہ تم میرا ساتھ ضرور دو گے، لیکن اگر تم نے بھی میرے ساتھ بغاوت کرنے کی کوشش کی تو میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ میں اس کی بات پر مسکرا دیا کیونکہ وہ چھوٹی سی لڑکی میرا کیا بگاڑ سکتی تھی۔ تبھی میں نے اسے کہا کہ ابھی تو مجھے جانا ہوگا، میں تمہارے پاس آتا جاتا رہا کروں گا۔ تو وہ کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، لیکن یاد رہے کہ تمہیں اپنے ابا پر نظر رکھنی ہے اور اس بات کا پتہ لگانا ہے کہ تمہارے ابا نے حقیقت میں میرے اماں ابا کا قتل کیا تھا کہ نہیں۔ میں نے اس سے وعدہ کیا اور اپنے گھر آ گیا۔ میرے ابا مجھ سے کافی خفا تھے، مگر میں نے ان کی پرواہ نہ کی۔ انہوں نے اتنا بڑا ظلم کیا، میں بھلا انہیں کیسے معاف کر سکتا تھا؟ میں انہیں کسی صورت بھی معاف نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اگر انہوں نے واقعی اس معصوم کے گھر کا یہ حال کیا تو میں واقعی ابا کو سزا دلوا کر رہوں گا۔ میں نے یہی سوچ رکھا تھا۔ میں اپنے کمرے میں چلا گیا اور ساری رات سوچتا رہا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، کس طرح اپنے اماں ابا سے حقیقت کا پتہ لگواؤں۔ اگلی صبح مجھے ایک ترکیب سوجی اور میں نے سوچ لیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے میں آج حقیقت کا پتہ لگا کر رہوں گا۔ میں سیدھا اپنے ماں بابا کے پاس گیا اور جا کر ان سے کہا کہ آج مجھے حقیقت بتا ہی دیں کہ آخر ماجرا کیا ہے، آپ نے اس لڑکی کے ماں باپ کو کیوں مارا؟ ابا میری بات پر ایک دم سے اٹھے اور کہنے لگے، کون سی بچی؟ میں نے ابا سے کہا کہ اتنے بھولے بننے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بھی بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ میں کس لڑکی کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے ابا سے کہا کہ وہی لڑکی جس کی زمین جائیداد کھانے کے چکر میں آپ نے اس کے ماں باپ کو مار دیا، وہی سنہری بالوں والی لڑکی۔ ابا نے چونک کر اماں کی طرف دیکھا اور کہنے لگے، میں تمہیں کتنی دفعہ کہتا تھا کہ اس کو سنبھال کر رکھو، اسے کہیں جانے مت دیا کرو، مگر تمہیں تو میری بات کی سمجھ ہی نہیں آتی تھی۔ لو اب بھگت لو، وہ اب ایک دفعہ اس کے پیچھے پڑ گئی ہے، اب اس کی جان نہیں چھوٹنی، اس کو کیا ضرورت تھی وہاں تک جانے کی۔ ابا کے تو ایک دم رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے اور ابا ایک دم گھبرا گئے اور کہنے لگے کہ تم کتنی مرتبہ اس کے پاس گئے ہو اور تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ میں نے ابا سے کہا کہ اگر میں آپ کو حقیقت بتا دیتا تو آپ میرا وہاں جانا بند کر دیتے، اور میں حقیقت کا کیسے پتہ چلاتا؟ ابا کہنے لگے کہ تم جانتے بھی ہو کہ وہ لڑکی کون ہے؟ میں نے کہا کہ وہ اسی گاؤں کی لڑکی ہے جس کی حویلی میں آپ لوگ رہ رہے ہیں، جس کی حویلی پہ آپ لوگوں نے قبضہ کر رکھا ہے۔ ابا سر پکڑ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ وہ کوئی عام لڑکی نہیں ہے، وہ جن زادی ہے، اور جس وقت ہم نے یہ حویلی خریدی تھی اس کا پورا خاندان یہاں پر رہتا تھا۔
مولویوں، عالموں اور نہ جانے کس کس کو بلا کر ہم نے اس حویلی سے چھٹکارا حاصل کروایا تھا، ورنہ وہ لوگ تو یہ جگہ چھوڑنے کو تیار ہی نہیں تھے۔ ہمیں ہر وقت پریشان کرتے، کبھی ہماری چیزیں گما دیتے تو کبھی ہمیں کسی اور قسم کا نقصان پہنچا دیتے۔ ان کا یہی ارادہ تھا کہ ہم لوگ یہاں سے چلے جائیں، مگر پھر ایک مولوی صاحب ہمیں ملے اور انہوں نے بتایا کہ اس گھر پر جنات کا سایہ ہے۔ ہمیں اور کوئی راستہ نہیں ملا تھا۔ اتنی مہنگی حویلی خریدنے کے بعد اب ہم لوگ کہیں اور نہیں جا سکتے تھے، کیونکہ اس حویلی کو اور کوئی خرید نہیں رہا تھا۔ سب جانتے تھے کہ یہاں پر جنات کا سایہ ہے۔ وہ 2 میاں بیوی اور ایک بیٹی تھی۔ میاں بیوی کو تو ہم لوگوں نے جلا دیا، مگر بیٹی یہاں سے چلی گئی اور جنگلات میں رہنے لگی۔ تب سے اس نے ہم لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس گاؤں کے کسی بھی شخص کو نہیں چھوڑے گی۔ جو شخص جنگل کے آس پاس بھٹکتا ہوا نظر آیا وہ اسے مار دے گی، اور ایسا ہی کیا اس نے۔ بہت عرصہ بہت لوگوں کو مارا، بہت سے لوگوں نے اپنی جانیں گنوائیں، مگر وہ ابھی بھی پرسکون نہیں ہوئی۔ وہ ہم لوگوں کو مارنا چاہتی ہے، وہ میرے پورے خاندان کو مارنا چاہتی ہے۔ اب بتاؤ کہ میں نے کیا غلط کیا؟ اگر جنات سے اپنی حویلی کو چھٹکارا دلوایا تو اس میں کون سی برائی تھی؟ ابا کی بات سن کر تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ خوف سے میرا برا حال تھا۔ یہ مجھ سے کیا ہو گیا تھا؟ اب مجھے وہاں سے کون بچاتا؟ میں نے ابا کی طرف خوف سے دیکھا اور کہا کہ ابا اب میں وہاں سے کیسے بچوں گا؟ مجھے کون بچائے گا؟ ابا کہنے لگے کہ اسی روز سے میں ڈرتا تھا، اسی روز سے میں تمہیں بچاتا تھا کہ مت جاؤ وہاں پر، وہاں سے دور رہو، دور رہو اس سب سے، مگر تمہیں تو میری بات یا تو مذاق لگتی تھی یا جھوٹ۔ اب دیکھ رہے ہو نا کہ کیا حالت ہو گئی ہے تمہاری۔ اب کیا کرو گے؟ کس طرح چھٹکارا حاصل کرو گے؟ وہ تو تمہیں نہیں چھوڑے گی۔ میں نے ابا سے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، میں خود اس سے بات کروں گا۔ ابا کہنے لگے کہ بے وقوف مت بنو، اگر اب تم اس کے پاس گئے تو وہ تمہیں کبھی واپس نہیں آنے دے گی۔ تم ایسا کرو کہ اپنا بیگ باندھو اور باہر کے لیے روانہ ہو جاؤ۔ میں نے ایسا ہی کیا تھا اور میں باہر کے ملک چلا گیا۔ کچھ دن تو سکون سے گزرے، مگر پھر مجھے ایسے لگتا جیسے میرے کمرے میں وہ لڑکی ہے، سنہرے بالوں والی، اور اس نے واقعی میرے پورے خاندان کو تباہ کر دیا تھا۔ میرے اماں ابا کا قتل کر دیا، گاؤں اجڑ کر رہ گیا تھا، اور اب وہ میرے پیچھے پڑی ہوئی تھی۔ آج بھی وہ اکثر اوقات میری نظروں کے سامنے آ جاتی ہے، اور میرے پاس اس کا صرف یہی حل تھا کہ میں آیت الکرسی پڑھتا اور وہ غائب ہو جاتی، مگر میں جانتا تھا کہ یہ میری زندگی کے ساتھ ساتھ ہی رہے گی۔ اس نے جو چاہا تھا وہ کر دکھایا تھا۔ اس نے میرے گھر والوں کو مار دیا، میرے سب رشتہ داروں کو ختم کر دیا، پورا گاؤں تباہ و برباد کر کے رکھ دیا تھا، صرف اپنے ایک بدلے میں جو اس کے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے تھے۔